یہ تو حال ہے ڈرائیورز کا، اور اب بات ہو جائے ذرا سسٹم کی بھی۔ سچ پوچھے نا تو کراچی میں جاری 17 لاکھ ڈرائیونگ لائسنس میں سے کئی لاکھ لائسنس تو کل بن چکے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر نکلیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے گاڑیاں انسان نہیں بلکہ ملک الموت چلا رہے ہیں۔ حادثات میں جتنے قصوروار غیر ذمہ دار ڈرائیورز ہیں، اتنا ہی ذمہ دار لائسنس جاری کرنے کا یہ سسٹم بھی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر صحیح، لیکن عالمی معیارات کے برخلاف اس میں بین الاقوامی شہروں والی خصوصیات کم ہی ملیں گی۔ مسائل تو ڈھیروں ہیں، مگر ماس ٹرانزٹ کا نظام نہ ہونے کے باعث ٹریفک کا مسئلہ شہریوں کے لیے عذاب ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر لوگوں میں ڈرائیونگ کی اہلیت کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی عالم بالا میں پہنچ سکتا ہے۔ آئے روز ہونے والے ٹریفک حادثات اور سڑکوں پر ڈرائیونگ کے غیر محتاط مظاہرے لائسنس جاری کرنے کے نظام پر سوالی نشان ہے۔ کھوجنے نکلیں تو ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی لائسنس بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ڈرائیونگ اور ٹریفک قوانین کی الف بے بھی نہیں جانتے، تاہم ان کے پاس رشوت دینے کی اہلیت ہوتی ہے جو ہمارے ہاں شاید ہر اہلیت پر بھاری ہے۔ کراچی میں جاری کیے گئے چھوٹے بڑے لائسنسوں کی تعداد 17 لاکھ ہے، تاہم مجموعی طور پر ٹریفک قوانین پر پابندی کا شعور ناپید ہے، جبکہ انتظامی سطح پر لوگوں کو ڈرائیونگ کی تربیت دینے کے لیے بھی کوئی نظام موجود نہیں۔ سب سے پہلے لرنر لائسنس ایشو ہوتا ہے، جو کہ مختلف کیٹیگریز کے لیے ایشو ہوتا ہے۔ 42 ڈیز گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ آنا پڑتا ہے اس آفس میں۔ ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی ہے، اس کے لیے 90 ڈیز ہے، اور وہ پروسیس کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور اگر وہ تمام ٹیسٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لائسنس ایشو ہو جاتا ہے۔ ڈرائیونگ کا معیار بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء، تجدید اور ڈرائیور کی کارکردگی جانچنے کا معتبر نظام وضع کیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹریفک قوانین کی بار بار خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے پوائنٹس کم کرنے کا نظام بھی متعارف کرایا جائے، اور جو ہی کارکردگی 0 پر پہنچے انہیں ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے کر لائسنس منسوخ کر دیا جائے۔ اسی طرح ڈرائیوروں کے پاس گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا بھی لازمی قرار دیا جائے، اور ایسی گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے جن کی کنڈیشن مقررہ معیار سے کم ہو۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو میکسیمم ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر ڈاکومنٹڈ ہوگے تو ہر حالت میں لوگ کیچ بھی ہوں گے، جو بھی ایررز ہوں گے وہ بھی سامنے آئیں گے۔ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تو سڑکوں پر نظم و ضبط پیدا ہونے کے ساتھ حادثات میں بھی خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے۔ GFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید تاج الدین، کراچی۔ شہر کی سڑکوں پر بڑھتے ہوئے حادثات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دھکا اسٹارٹ گاڑی بھی نوٹوں کے پہیوں پر چلنے نہیں بلکہ دوڑنے لگتی ہے، لیکن سڑکوں پر نہیں، فٹنس سینٹر کی فائلوں پر، اور رکتی جب ہی ہے جب اسے سرٹیفکیٹ مل جائے۔ یقین نہیں آتا تو خود ہی دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں موٹر وہیکل انسپیکشن محکمہ بھی ہے۔ اس کا کام گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے، جس کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے۔ تمہارا سامنے سب کو فٹنس ملیں گی اور یہ گھر روانہ۔ سرٹیفکیٹ کے اجرا کا قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ محکمے کا افسر پہلے گاڑی کی اندرونی اور بیرونی حالت کی جانچ پڑتال کرتا ہے، یعنی باڈی، ٹائر، بریک، سٹیئرنگ، گیئرز، سیفٹی گلاسز، انڈیکیٹر، ہیڈ لائٹس، ٹیل لائٹس اور انجن کی مجموعی حالت وغیرہ۔ اس کے علاوہ پیسنجر گاڑیوں میں نشستوں کی حالت اور مسافروں کی حفاظت کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اگر گاڑی مقررہ معیار کے مطابق اور سڑکوں پر محفوظ سفر کے لائق ہو تو اسے فٹنس ٹیسٹ دینا لازمی ہے۔ چیکنگ کا سسٹم نہیں، یہ نہیں، چیکنگ ویکنگ کا کام نہیں ہے، ختم کر دیا میں مجھے اتنا دو نکلو، ابھی تمہارا کام میں نکل رہی گاڑیاں، یہ چیک ہوئی ہیں صاحب، ابھی 10 منٹ ہوئے آگے۔ قانون میں واضح ہدایت موجود ہے کہ مقررہ معیار پر پوری نہ اترنے والی گاڑیوں کو کسی طور سڑکوں پر لانے کی اجازت نہ دی جائے، مگر یہ کیا
यहाँ तो फिटनेस सर्टिफिकेट देने का मयार कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो भाई चेक हो गई ना गाड़ी, चेक फिटनेस मिल गई आपको, बस खत्म हो गई। हो गई ना सर्टिफिकेट, किसको कहते हैं? फिटनेस हो गई, गाड़ी की फिटनेस नहीं है बस। किस दौर में रह रहे हो तुम यार? अगर आप ट्रांसपोर्टर्स हैं और आपकी बस या कोई और कमर्शियल गाड़ी अपनी तबाई उम्र पूरी करने के बाद लड़खड़ाने और कड़कड़ाने लगी है तो परेशान मत हो, क्योंकि इंजन खराब हो या गाड़ी का पहिया, इन सबको फर्राटे के साथ दौड़ाएगा रिश्वत का रुपया।